سارے راستے ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے۔ آج کے بعد میں اپنی زندگی میں ایسے خطرناک کام کبھی نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اس نے سینٹرل جیل سے نکل کر خود کو کہا اور کیب لے کر آرفنیج میں پہنچ گئی۔ ہیر کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، ہم بیسٹ فرینڈ ہیں، پتہ ہے نا، دوستوں کو کچھ نہیں چھپاتے۔ لارے نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ لارے نہیں، سیریس کچھ نہیں ہے، پتہ ہے نا، تم دونوں کا فیوچر ہماری اسٹڈی پر ہے، بس اسی کی ٹینشن تھی۔ یہ کہہ کے اس کیا کرے کیسے کرے، بس یہی۔ وہ میری جان اتنی فکر مت کرو، ہم تینوں اب جاب اسٹارٹ کریں گے، مل کر ایک ڈپارٹمنٹ رینٹ پر لے لیں گے، پھر بس عیش کرنی ہے، شوہروں کو گولی مارو، بس ہم تینوں ساتھ ہوں گے، کبھی نہیں بچھڑیں گے۔ ہانیہ نے ایسے آنکھ مارتے ہوئے کہا جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، کیونکہ اسے ان دونوں سے جھوٹ بولنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ پھر جلدی مزید باتیں افسردہ کہاوتوں میں بدل گئیں۔ میری زندگی کی رونق میری دوست ہے، وہ ان کے مسکراتے چہروں کو دیکھتے ہوئے خود سے بولی۔ یار اٹھ جاؤ، ایک زندگی پہلے ہی بور ہے، اوپر سے تم دونوں اٹھ نہیں رہی۔ ہانیہ نے ان دونوں کو باری باری ہلاتے ہوئے چڑ کر کہا۔ اٹھ جاؤ تمیز سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جب ان دونوں کو ٹس سے مس ہوتے نہیں دیکھا تو وہ مزید بولی۔ اوکے، ایسا تو پھر ایسے ہی سہی۔ وہ اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی۔ اس نے اپنا سیل پکڑا، اسے ووفر کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس نے سانگ پلے کیا۔ او پتہ نہیں جی کون سا نشہ کرتا ہے، یار میرا ہر ایک سے وفا کرتا ہے۔ یہ لیرکس روم میں فل والیوم میں گونجنے لگی، جس پر لارے و ہیر دونوں ہی ہڑبڑا کر اٹھ گئیں۔ تمہیں نہ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ابھی وارڈن آ گئی اور بے عزتی کر دے گی، ہیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جو ڈانس کرنے میں مصروف تھی۔ وہ پتہ نہیں جی کون سا نشہ کرتا ہے، یار میرا ہر ایک سے وفا کرتا ہے۔ بند کرنے کی بجائے اس نے ہیر کے چہرے پکڑ کر ساتھ لیرکس بولے۔ تم پاگل ہو، وارڈن آ کر نشہ نکال دے گی، بند کرو۔ کیا چاہتی ہو تم؟ لارے نے اٹھ کر بند کرنا چاہا، مگر ہانیہ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر راستہ روک دیا۔ چپ چاپ بے وفائیاں والے دن چلے گئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دفعہ کرتا ہے۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کر کمرے میں جھومتے ہوئے گنگنانے لگی۔ اس دوران ہیر نے اٹھ کر جلدی سے سانگ بند کر دیا۔ کمرے میں سکون بھری خاموشی چھا گئی۔ کیوں بند کیا ہے؟ وہ لارے کو پیچھے کر کے منہ بسوڑتے ہوئے ہیر سے پوچھنے لگی۔ اس فضول سانگ کے لیے میں وارڈن سے اپنی انسلٹ ہوتے ہوئے ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر ہادی نے یہ سانگ بنایا تھا، وہ چیز ہوتے ہوئے بولی۔ چلو اس نے کچھ بھی سوچ کے لکھا ہو، مگر اتنا تو فائدہ ہوا۔ ہانیہ ان دونوں کی جانب اشارہ کر کے آنکھ مارتے ہوئے بولی، جو اپنے بستر سے نکل کر اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ تمہیں تو ہم بتاتے۔ ہیر نے لارے کو اشارہ کیا، جو وہ سمجھتے ہوئے ہانیہ کو اپنی باہوں میں پکڑ گئی، جسے ہیر نے بھی پاس آ کر اسے گدگدی اسٹارٹ کر دی، جس پر وہ لوٹ پوٹ ہو کر ہنسنے لگی۔ بس کر دو یار پلیز، ہانیہ اپنی ہنسی کے دوران بامشکل سے بول پئی۔ تو ان دونوں نے بھی رحم کھا کر چھوڑ دیا۔ آئندہ پنگا لینے سے پہلے یاد رکھنا، لارے نے کھڑے ہو کر اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، جبکہ وہ نہا میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اب اٹھ گئی ہیں ہم دونوں، کیا چاہتی ہو ہم سے؟ فریش ہو کر ناشتہ کرو، پھر کوئی مووی دیکھتے ہیں۔ ہیر کے سوال پر ہانیہ سکون سے بولی تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ میں کیا سوچ رہی ہوں، مووی دیکھنے سے پہلے لائیو نیوز سن لیے۔ لارے کے مشورے پر ان دونوں نے ہاں میں سر ہلایا تو ہیر نے لائیو نیوز چینل لگا دیا۔
تو وہ تینوں تجسس سے کری خبریں سننے لگی۔ بریکنگ نیوز: انطولیہ مافیا برنارڈو سینٹرل جیل لاہور سے فرار ہونے میں کامیاب۔ واٹ اس لائن پر ان تینوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ رپورٹ میں یہ ہے کہ برنارڈو جیل شام 7 بجے کھلی ہوئی ملی۔ اس نے بھی اسے جیل سے نکلتے یا وہاں سے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کی جیل میں ایک سرنگ ملی ہے جو ایک مسٹری ہے۔ وہ ایک انتہائی خطرناک مجرم ہے، اس لیے سب شہریوں سے التجا ہے وہ اپنے گھروں میں بند رہیں تاکہ کسی کو جانی خطرہ پیش نہ آئے۔ وہاں موجود لوگوں کو صرف ایک انسان پر شک ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ اس کا تعلق کسی ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ رہی تصویر۔ تبھی اسکرین پر ایک پکچر نمودار ہوئی۔ وہ تصویر دیکھ کر ہیر کو سانس لینا مشکل ہونے لگا کیونکہ یہ اس کی تصویر تھی۔ لارے و ہانیہ حیرت سے منہ کھولے ہیر کی جانب دیکھنے لگیں جو مسلسل ناح میں سر ہلاتے ہوئے رونے میں مصروف تھی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں شدت سے روتے ہوئے بولی۔ زارا کا کہنا ہے کہ اس کا نام ہیر ہے اور یہ وہ واحد لڑکی ہے جو برنارڈو سے ایک فرار ہونے سے پہلے ملی ہے اور یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ باقی ابھی کنفرم کوئی نیوز نہیں۔ نہیں، وہ حلق کے بل چلائی تو ہانیہ نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ یہ سب کیا ہے ہیر، ہمیں بتاؤ کیا ہوا ہے؟ لارے نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا جس کا پورا وجود کانپا رہا تھا۔ بریکنگ نیوز: پولیس نے پتہ چلایا ہے کہ ہیر کا تعلق ایک یتیم خانے سے ہے۔ وہ اس کو اریسٹ کرنے کے لیے اس جانب روانہ ہو چکی ہیں۔ یہ لڑکی خطرناک ہو سکتی ہے، سب اس سے احتیاط کریں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، وہ ان دونوں کے درمیان سے اٹھ کر چلائی اور ساتھ ہی وہ اپنے کمرے سے باہر کی جانب بھاگی تاکہ وہ پولیس کے آنے سے پہلے یہاں سے نکل جائے، مگر پولیس پہلے ہی باہر آ چکی تھی۔ پورے یتیم خانے میں ایک الگ سا شور برپا تھا، جبکہ ہوا میں ایک ہیلی کاپٹر بلڈنگ کے اوپر منڈلا رہا تھا۔ ہیر، خود کو سرنڈر کر دو، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ آفیسر کے اسپیکر سے حکمیہ آواز کے کان میں ٹکرائی۔ اس آواز پر اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور اس کے پاؤں اپنے کمرے کے دروازے میں ہی تھے جبکہ اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ اس نے دروازے کو پکڑ کر خود کو گرنے سے سہارا دیا جبکہ لارے و ہانیہ نے آ کر اس کا ایک ساتھ اپنے گلے سے لگا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ہم جانتے ہیں تم نے کچھ نہیں کیا، پلیز مت رو، وہ سکتے میں بولنے لگی۔ تبھی ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 آفیسر روم میں داخل ہوئے۔ اپنے ہاتھ سر کے پیچھے کرو، انہوں نے زبردستی لارے و ہانیہ کو اس سے الگ کر کے اس کے ماتھے پر بندوق کا نشانہ بناتے ہوئے حکم دیا۔ ایک اور پولیس وومن نے کمرے میں داخل ہو کر اس کے ہاتھوں کو پیچھے سے جا کر ہتھکڑی باندھ دی اور وہ اس کو کھینچتے ہوئے نیچے لے جانے لگی۔ پلیز آفیسر، وہ معصوم ہے، بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ لارے بھی سیڑھیوں سے نیچے ان کے پیچھے بھاگتی ہوئی چلانے لگی۔ سر، آپ اسے کیسے اریسٹ کر سکتے ہیں، اس نے کچھ نہیں کیا۔ ہانیہ نے ان کے سامنے آ کر راستہ روک کر شدت سے روتے ہوئے کہا۔ آپ پیچھے ہٹیے، پولیس کے کام میں
گردش نہ ڈالیے، ایک آفیسر نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا، لیکن پھر بھی اس نے اپنا آپ چھڑا کر ہیر کے گلے لگی۔ کسی بے قصور کو سزا دو گے تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لاریب نے بھی ہیر کو خود کی باہوں میں چھپائے بے بسی کے ساتھ سکتے ہونے کہا، یہ بے قصور نہیں، گنہگار ہے، مافیا سے تعلق ہے اس کا، اب پیچھے ہٹو۔ آفیسر نے ان دونوں کو تل سے الگ کیا جو اس سے چپکی ہوئی تھیں، کر کے ہیر کا منہ اور سر چومنے لگی، جو محبت اور بے بسی سے روتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ گارڈز اس نے ان کی جانب اشارہ کیا تو وہ قریب آ کر زبردستی ان تینوں کو علیحدہ کرنے لگے۔ کافی مشکل کے بعد جب وہ کامیاب ہو گئے تو وہ جلدی سے ہیر کو لے کر بلڈنگ کے مین دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ ہیر نے دروازے کے قریب آ کر دیکھا تو اس کا دل اپنی دوستوں کی حالت دیکھ کر پھٹنے والا ہو گیا، جنہیں کچھ پولیس والے زبردستی پکڑ کے اس تک پہنچنے سے روک رہے تھے۔ مجھے تم دونوں سے بہت پیار ہے، تم دونوں اپنا بہت خیال رکھنا، اور پلیز ہم نے جو خواب دیکھا تھا وہ تم لوگ لازمی پورا کرنا، پلیز خوش رہنا، لوبے کاری سے بولی۔ تبھی آفیسر اسے باہر لے جانے لگے۔ لوگوں کا ہجوم تھا، کچھ لوگ اس کی مووی بنا رہے تھے اور کچھ خوف سے اسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ سچ مچ کوئی دہشت گرد ہو، جبکہ ہیلی کاپٹر کا شور بھی بلڈنگ کے اوپر نمایاں تھا۔ آفیسر نے اسے بازو سے کھینچ کر پولیس کار میں بٹھایا۔ اسے پہلے ہیڈ کوارٹرز میں لے جاؤ، کچھ سوالوں کے جواب چاہیے، برنارڈو بھی یہیں ہوگا، یہ کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتی۔ ہیڈ آفیسر نے گاڑی چلانے والے آفیسر سے کہا۔ یس سر، آفیسر نے فرمانبرداری سے جواب دیا۔ تو ہیر کو لگا آج اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ سارا راستہ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، اس نے ایک لفظ نہیں کہا، اسے صرف یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کی زندگی کچل کر چلا گیا ہو، اور وہ بس اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ کافی دیر بعد اچانک سے گاڑی رک گئی تو وہ سر جھکائے ہوئے آفیسر کا انتظار کرنے لگی کہ وہ آئیں گے اور اسے گاڑی سے باہر نکالیں۔ تبھی دروازہ کھولا گیا، باہر نکلو، دو ٹوک لہجے میں کہا گیا، تو اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جس کی داڑھی کافی بڑھی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں باہر نکلو، دو ٹوک لہجے میں کہا گیا، داڑھی کافی بڑھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں بلیک گلاسز موجود تھے۔ ہیر کو عجیب لگا، مگر وہ اس کی بات کو مانتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی آئی اور یہاں دیکھنے لگی جہاں صرف ویرانی اور تاریکی تھی، کوئی ہیڈ کوارٹرز یا جیل موجود نہیں تھی۔ وہاں جو ہلکی پھلکی روشنی ہو رہی تھی وہ صرف کار کی لائٹ کی وجہ سے تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھتا ہوا، اس کے ہر قدم کے ساتھ ہیر کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ قریب آ کر اس نے ہاتھ کڑیاں کھول دیں، پھر وہ پیچھے ہٹا اور اپنی گلاسز اتار کر داڑھی مونچھیں نکالنے لگا، جبکہ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھنے لگا۔ پولیس یونیفارم میں پوری شان و شوکت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا وجود کوئی اور نہیں بلکہ برنارڈو تھا۔ ہیر کو سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا بولے اور کیا نہیں،
کیونکہ اچانک سے لفظ ہی ختم ہو گئے تھے، لیکن اس کا بس ہاتھ اٹھا اور برنارڈو کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور جس ہاتھ سے اس نے اسے تھپڑ مارا تھا وہ پکڑ کر اس کی پشت کی جانب لے گیا، جس کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ اپنی سرخ ہوتی گولڈش بلو آنکھوں سے اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگا، جو غصے سے بغیر پلکیں جھپکائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آج ہاتھ اٹھایا ہے، آئندہ یہ غلطی نہ کرنا، وہ اس کے بازو پر دباؤ بناتے ہوئے استحیا سے بولا، تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے اور کہہ رہے ہو یہ غلطی نہ کرنا، میرا بس چلے میں تمہیں جان سے مار دوں۔ یہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں جلدی اپلوڈ کروں گی۔ بائے۔ ویڈیوز بنانے ہیں فلمورا ہے نا۔